اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیات ہیں۔ اس کے اندر اس سورہ کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے، یعنی اس میں بتایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے یہ قرآن، یہ بالکل حق ہے، اور اس کے مطابق جو اپنی زندگی بسر کریں گے وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہیں، سمجھدار ہیں، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں گے ان کو اپنی مرضی، ان کو وہ اپنا راستہ مبارک اور وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے جنت حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا۔ آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے۔ سورہ یوسف میں بتایا گیا ہٰذِهِ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، اور فرمایا میرے ساتھی بھی یہی کرتے ہیں، جو میرے ساتھی بنتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھی نہیں بنتے ہیں، وہ پورے شعور کے ساتھ ساتھی بنتے ہیں، پوری طرح ان کو اپنی منزل نظر آ رہی ہوتی ہے، پوری طرح انہوں نے سودا کیا اپنی جان اور مال کا، شعوری طور پر کس راستے میں اپنی جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، ہر تانے دینے والوں کی باتیں سنیں گے، سب کچھ بیت جائے گا، ہم پرواہ نہ کریں گے، لیکن ملے گا کیا؟ فرمایا الجنہ، جنت ملے گی۔ تو پوری شعوری طور پر وہ بھی میرے ساتھی جو ہیں یعنی اس راستے میں آئے ہیں، اور وہ ان کا بھی یہی کام ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی کا یہ ایمان، عقیدہ، دعوت توحید، رد شرک، آخرت کی کامیابی کے لیے فکر، یہ اس کی زندگی کا اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے تو وہ ان آیات کے اوپر غور کرے۔ فرمایا اگر یہ جو راستہ ہے اس کے راستے میں جانیں لگائی جا رہی ہیں، مال لگائے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں جو بخل کرے گا، ذرا سا بھی بخل، جان لگانے میں، مال لگانے میں، وقت لگانے میں جو بخل کرے گا، فرمایا وہ اپنی جان کے ساتھ بخل کر رہا ہے، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہے، وہ ذاتی اس کا پرسنل نقصان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا واللہ الغنی، اللہ تو بے نیاز، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی اللہ نے کسی کمزوری کی وجہ سے یہ کام نہیں آپ کے ذمہ لایا ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ تو ایک اشارے کے اندر پوری دنیا کے دل بدلی کر دے، وہ چاہتا تو یہ سسٹم ہی نہ رکھتا، یہ جو انبیاء کے ذریعے دعوت دینے کا اس راستے میں جماؤ دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ سسٹم ہی نہ رکھتا، اس نے یہ چاہا ہے، جس انداز سے جو چاہا ہے اس نے کیا ہے۔ اور جو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وقت لگاؤ، جان لگاؤ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو، یہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس راستے میں اپنی جان لگاؤ گے، مال لگاؤ گے، اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے کچھ توانائی لگاؤ گے، تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، اور اگر نہیں لگاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب بالکل تیار کھڑا ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک چوائس اب آپ کی ہے، کام کریں گے تو جہنم سے بچیں گے، نہیں کام کریں گے تو اللہ سخت عذاب دے گا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے بندے ہو، اس نے تمہیں یہی حکم دیا ہے، مانو گے اپنا فائدہ کرو گے، نہیں مانو گے تو کسی اور کا نقصان نہیں کرو گے۔ فرمایا اللہ الغنی ہے وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، تم ہو فقیر ہو اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ جو تم سے کچھ مانگ رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کمزور ہو گیا ہے یا اللہ کو کچھ ضرورت پڑ گئی ہے تمہاری، نہ، یہ سوچ لو وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور بالفرض تم یہ راستہ نہیں اختیار کرو گے، یہ بات نہیں مانو گے اپنے مالک اور خالق کی، پھر پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا یستبدل قوما غیرکم، مالک تمہیں پیچھے ہٹا دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری، اور وہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تیرے علاوہ، تمہارے علاوہ کسی اور کو لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور تمہاری طرح نہیں ہوں گے وہ۔ اس سورہ المائدہ کے اندر بھی بتایا کہ اگر دین کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، شدید محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے،
اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ، کوئی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہوگی، اس طرح اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہوا ہے آج پوری زمین کے اوپر کفر شرک چھایا ہوا ہے، طاغوت دندنا رہا ہے، ہر طرف خدائیاں ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ کا دین بالکل اس کا مغلوب، کہیں کسی جماعت کے اندر، کسی ملک کے اندر اللہ کا دین نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن موجود ہے لیکن کسی جگہ قرآن کی حکمرانی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہیں، پورا طریقہ موجود ہے، کوئی اس کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ بھی بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو کام کیا ہے کسی نے، اس نے اپنی جان کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک توحید کی دعوت اٹھی ہے ہمارے ملک سے، اور اس کی طرف کچھ لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ آگے بڑی، ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر لی۔ پھر شیطان کا وار ہوا، شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی جماعت تھی، اور اس کے لیڈر کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے، اس کے عقیدے کے اندر خرابیاں لانے کے بعد پھر پوری جماعت کو اس نے مشرک بنا دیا، الا ماشاء اللہ۔ جن کو بچایا ہے ان کو اللہ نے بچایا ہے، اور جو پھنسے ہیں وہ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ الحمدللہ اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کل پاکستان دعوت اللہ کا پروگرام تھا، پچھلے مہینے میں 15 روزہ آغاز اس کا ہوا کراچی سے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی وہاں اکٹھے ہوئے اور 2 دن وہاں رکے، کچھ باہمی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ماشاءاللہ وہاں صدر کے اندر، اور جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے پھر وہاں سے چلے ہیں۔ خانپور میں رکے ہیں، وہاں کچھ ساتھی تھے ہمارے، علی پور میں، خانپور میں، وہاں رات کا قیام بھی کیا ہے، اور مضافات میں دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ نئے لوگ بھی ساتھی بن رہے ہیں، اور کافی لوگوں میں جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اس دعوت کے ذریعے لوگوں میں ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، جو بالکل مایوسی کی ایک لہر چھائی ہوئی ہے پوری قوم کے اوپر، اس کا یہ توڑ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حاصل پور میں آئے ہیں، وہاں باولپور کے قریب، وہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں، وہاں دعوت اللہ کیا شہر میں، اور ان کے گھر میں درس کا پروگرام ہوا ہے۔ ان سب لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا، اپنے رشتہ داروں کو، ابھی بھی کہہ رہے تھے آدھوں کو بلایا، اگلی دفعہ انشاءاللہ سب کو بلائیں گے۔ اور چونکہ اس دعوت سے وہ متعارف تھے لیکن اب بکھرے ہوئے تھے اور اکیلے اکیلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ ان کو اکٹھا کر کے کہ پھر اسی دعوت کو ہمیں شروع کرنا ہے، پھر اسی دعوت کو آگے بڑھانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اس انداز سے لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے میں مختصر بات کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، پھر لاہور میں آئے ہیں۔ لاہور میں ہمارا مرکز ہے، ساتھی ہیں، اور لاہور میں 2 دن کا قیام تھا، لاہور رک کے پھر شیخو پورہ میں گئے ہیں، وہاں دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ہیں، اور قصور میں جا کے دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ہیں، خاص لاہور کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے ہم جی ڈی روڈ کے ذریعے راولپنڈی پہنچے ہیں، اور راولپنڈی قیام کر کے وہاں ہمارا مرکز ہے شمالی علاقہ جات کا، وہاں ہمارے ناظم ہیں عاطف زرینی صاحب، اور وہاں قیام کر کے وہاں سے ہم راولاکوٹ گئے ہیں 1 دن کے لیے، وہاں دعوت اللہ کے پروگرام ہوئے، پھر واپس آئے، پھر ہم ادھر آگے گجر خان، وہاں جمعے کا دن تھا، جمعہ وہاں پڑھا ہے، ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے، گجر خان میں دعوت اللہ کا پروگرام ہوا ہے، وہاں سے ہم سیدھے چکوال نکل گئے۔ راستے میں جتنی بستیاں آتی گئی ہم لٹریچر تقسیم کرتے گئے وہاں جہاں رک کے، پھر چکوال میں دعوت اللہ کا پروگرام ہوا ہے، وہاں ساتھی ہمارے کامران صاحب، ان کے گھر میں رات کو درس کا پروگرام تھا، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہوئی تھی۔ اور پھر واپس ہم آگے ہیں راولپنڈی، وہاں سے پھر آگے اٹک ویسا، وہاں پروگرام تھا، اور وہاں سے ہم آگے چلے گئے، چونکہ ساتھی اس دن ذرا کم آئے تھے، وہاں کم تھے، تو ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں قیام کی بجائے ہم سیدھے آگے بٹ خیلہ وغیرہ جاتے ہیں، جہاں شمالی علاقہ جات اور یہ کے پی کے وہ علاقے ہیں، وہاں ہمارے کمال خان صاحب کا گھر بھی ہے، وہاں رات کو قیام کیا ہم نے، 2 راتیں وہاں قیام کیا، اور وہاں سے ہم بٹخیلہ بازار، بہت بڑا بازار ہے، اس میں ہم دعوت اللہ کے لیے نکلے 2 دن، پھر آگے سوات گئے، وہاں سے منگورا، سوات اور ان علاقوں میں ہم دعوت اللہ کے پروگرام رکھے۔ راستے میں جو کہ چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی آتی تھی، چھوٹے چھوٹے شہر آتے تھے، وہاں رک کے یہ لٹریچر وغیرہ بھی تقسیم کرتے رہے۔ پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے، اور واپسی پر یعنی جو نیکسٹ جمعہ تھا وہ وہاں ویسا میں ہم نے پھر پڑھا، وہاں کافی ساتھی آئے ہوئے تھے اور لوگوں کو منظم کیا، اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے، ہمارے ساتھی لاہور کے واپس چلے گئے، 2 دن کا بیچ میں وقفہ کیا، 2 دن کے بعد پھر ہم نے دوبارہ پروگرام اس کی طرح کیا، 2 دن مزید لگائے آگے پیچھے جہاں بھی دعوت اللہ کرنی تھی۔ تو اس انداز سے ایک بہت ہی زیادہ امید افزا فضا پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں کے اندر، ایک لہر سی دوڑی ہے، اور جو ہے نا اس انداز سے کہ جس انداز سے یہ دعوت اٹھی تھی اسی طرح
اگرچہ ہم اس طرح سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی طرح تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا انداز وہی ہے، کفر بالطاغوت، رد شرک اور ایمان کی دعوت دینا۔ پھر لٹریچر ہم نے چھپوایا، وہاں ہینڈ بل ہے جو بھی آپ دیکھیں گے، سجدہ تعظیمی کا شرک پہلے بھی چھپوایا ہوا تھا، مزید اس کو چھپوایا ہے۔ پھر ہمارا حبل اللہ جو 27 نمبر شمارہ سے ہم نے شروع کیا ہے، چونکہ اس سے پہلے جماعت نے 26 تک پرنٹ کیے ہوئے تھے، وہ بھی گویا ہمارے ہی ہیں، ہم نے جماعت کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے چھوڑا انہوں نے چھوڑا ہے، ہم تو اسی کے اوپر قائم ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس جماعت سے نکلنا یا اس کو چھوڑنا اپنے لیے جہنم، یعنی جہنم میں گرنا ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہی حدیثوں میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ جس نے ایمان اختیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ کفر میں جانے کو ایسا سمجھا جیسے گویا آگ میں جانے کو۔ تو الحمدللہ ہم بالکل ہمارے مخلص ساتھی جمے ہوئے ہیں اور جمے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے، یہ خالص اللہ کی توفیق ہے اور اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہ وسائل کے اوپر ہوتے ہیں نہ تعداد کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جہنم کی طرف جتھے کے جتھے اور گروہ کے گروہ جائیں گے، اور اس وقت فرشتے ان کو کہیں گے آج بتاؤ جتھے کس کے مضبوط تھے، کیونکہ دنیا میں یہ تانے دیا کرتے ہیں ہاں جماعت کس کی بڑی ہے جی، ہماری جماعت یہ اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی جماعت کو چھوڑ کے جناب یہ علیحدہ ہو گئے ہیں بھائی، اتنی بڑی جماعت، اس سے بھی بڑی بڑی جماعتیں ہم نے چھوڑی تھی ایمان کی وجہ سے، تو ایمان ہی کی وجہ سے تو آئے تھے۔ جب ایمان کے اندر تمہارے شرک آ گیا عقیدے کے اندر، تو ہم بڑی جماعت کو دیکھیں یا ایمان عقیدے کو دیکھیں؟ یہ اتنی سی بات ہے جو ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ، اس پر دوبارہ منظم ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو قائم رکھا جائے گا، اور یہی طے پایا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ اسی طریقے سے کیونکہ مختلف جگہوں پر کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ اس کی پذیرائی کی، ان کا بھی اس دفعہ تو ہم نے ذرا کم لوگوں کو بلایا تھا، اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو ہم اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، درس دیں گے، ساتھ بھی چلیں گے آپ کے، اس طرح لوگوں کے جذبے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم نے ذرا اور تحریک نہ دی اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ معاملہ نہ کیا، تو یقین کیجئے خطرہ ہے کہ جس طرح پہلوں کو پیچھے ہٹا کے مالک نے یہ جماعت کھڑی کی تھی، جب ان کے اندر شرک آیا ان کو پیچھے ہٹا کے مالک نے ہم کو آگے لایا ہے، ہمارے ساتھیوں کو، اور اگر ہم نے کام نہ کیا، اسی لیے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹا دے گا اگر ہم نے اس دین کی قدر نہ کی، ایمان کی قدر نہ کی اور اس کے لیے جہاد نہ کیا، بہت بڑا جہاد جس کو کہا گیا ہے جہاد کبیر، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک جو کوشش، چاہے دیکھیے معاملہ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، جذبہ ہونا ہے، باقی کب ہوگا کیسے ہوگا یہ کام ہمارا نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جذبہ اگر کسی کے اندر نہیں ہے، صرف نماز روزے اور یہ سمجھتا عید پڑھ لے تو یہ کافی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یقین کیجیے، کیونکہ یہ نماز روزے یہ اکٹھا ہونا یہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کریں گے، اور اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو بتائیے پھر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر مالک جماعت دکھائے۔ خطبے کے اندر بھی وہی آیات میں نے پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اس کی سپورٹ میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک دفعہ جب کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر جماؤ دکھاؤ۔ اصل میں جماؤ کی ضرورت ہے، آتے تو بڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے، بڑی بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھی، لیکن جماؤ نہیں دکھایا، ٹھہراؤ نہیں دکھایا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیچھے کر دیا، اپنے امیر کو، اپنی جماعت کو، اپنے سسٹم کو آگے کر دیا۔ تعداد کو دیکھتے ہیں، کبھی مساجد کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کے مدرسوں کے فارغ التحصیل ہے، ادھر ان کا دھیان جاتا ہے، ہمارا ادھر دھیان نہیں جاتا ہے، ہم تو ہمارا دھیان تو اپنے مالک اور خالق کی طرف جاتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے چاہیے جو مخلص ہوں، اللہ کے ساتھ مخلص، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنگ جام بدلے گا۔ مالک انہی کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے، ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماعیت کو اور زیادہ مضبوط کرے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔